اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے واقعات۔ بنی عبد الاشل کا ایک شخص اسیرم ہمیشہ اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الاشل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا ہے یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں نے اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شرکت کی ہے۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، پھر میدان جنگ میں آ کے جنگ کی ہے، یہاں تک کہ اس حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا۔ یہ غسل کیے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا ہے، یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ اسی غزوے میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ بھی شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا، ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہٰذا جہاد تم پر فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرمائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ چنانچہ وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن جموح بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ حضرت عمرو بن جموح کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ نے بتایا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ واپس نہیں جائے گا۔ چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سعد بن ربیع کا حال معلوم کرے، میں نے ان کے اوپر تلواریں چمکتی دیکھی تھی۔ اس پر کچھ صحابہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے جانے لگے تو اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سعد بن ربیع کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رسول اللہ تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کر لیا۔ وہ زخموں سے چور چور تھے، تاہم جان ابھی باقی تھی۔ ان صحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں۔ میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربیع آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین اجر عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتا ہے۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربیع تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح نکل گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے حلیفہ رسول وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا اور میں اور تم وہیں رہ گئے۔ یہ سعد بن ربیع کی صاحبزادی ہے۔ ابھی غزوہ احد کے کچھ واقعات جو ہیں وہ رہتے ہیں جو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔